علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مشکلوں کو ٹال دینا ہے کام کس کا بغداد والے کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ماہانہ درس قرآن جو کہ اس مسجد میں انعقاد کیا گیا ہے، میں مشکور ہوں محمد شریف بھائی کا جنہوں نے ہمیں مدعو کیا ہے، اور قبلہ امام صاحب کا۔ اللہ رب العالمین قبلہ امام صاحب کو مزید دین و دنیا میں عزتوں سے نوازے اور برکتوں سے نوازے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ماہانہ درس قرآن جاری و ساری رہے، کیونکہ ہماری نجات ہی قرآن کے صدقے ہے، قرآن پاک کے صدقے ہی ہماری نجات ہے۔ اسی حدیث پاک سے ہی میں اپنا درس قرآن شروع کروں گا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہترین شخص، حضور نے نشانی بتائی، بہترین شخص وہی ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ درس قرآن کا سلسلہ جن احباب نے شروع کیا اور جن کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور جتنے احباب سنتے ہیں، تو پتہ چلا سب سے بہترین لوگ یہی ہیں، سب سے بہترین لوگ یہی ہیں، کیونکہ فرمانے والی جو ذات ہے وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی، ختم نبوت کے تاج والے آقا، نبی آخر الزماں حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ذات ہے فرمانے والی کہ جو بندہ بھی قرآن سیکھے گا یا سکھائے گا تو سب سے بہترین شخص وہی ہوگا۔ اور ہم احباب سمجھتے ہیں کہ بہترین وہ ہے جو مال والا ہے، جو دولت والا ہے، بھائی جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بنگلے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بہترین شخص ہے، یا کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو وہ بہترین ہے۔ یہ ہم نے دنیا میں ایک اپنی کیٹاگری بنائی ہے کہ وہ بہترین ہے، وہ بہترین ہے، لیکن آمنہ کے لال تیرے اور میرے نبی لجپال کریم آقا فرماتے ہیں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے گا، بہترین وہ ہے جو قرآن سکھائے گا، وہی بہترین ہے۔ تو بہترین لوگوں میں شمار اس طرح ہوگا کہ آپ بہترین لوگوں کے نقش قدم پر چلیں۔ ہم 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت بھی سنتے ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم صحابہ کا تذکرہ سنتے ہیں، اولیاء کا تذکرہ سنتے ہیں، نبیوں کا، خلفائے راشدین کا سنتے ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس دن ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ ان کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا جی۔ تو احباب قرآن کو سیکھیے، یہ قرآن بہت ضروری ہے۔ فرائض علوم ہیں سارے، بندے کو جس کام کے اندر اس نے جانا ہے تو اس کام کے لیے جو علوم ہے وہ سیکھنا اس کے لیے فرض ہے، وہ سیکھے۔ لیکن قرآن کا سیکھنا فرض عین ہے جی، قرآن کا سیکھنا جی فرض، بولیں سارے فرض، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، قرآن کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن درست نہیں
تو ہماری یہ سجدے کرنا درست نہیں ہے، قرآن درست نہیں ہے تو ہمارا یہ نماز پڑھنا پھر ضائع، اگر قرآن درست نہیں ہے ہماری نماز جنازہ بھی ضائع، اگر قرآن درست نہیں ہے ہماری فاتحہ خوانی بھی ضائع۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ قرآن ہے۔ اگر اس قرآن کو ہم سیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ بروز محشر یہ قرآن ہماری شفاعت بھی کرے گا، بلکہ ہمیں جنت میں بھی لے کر جائے گا جی۔ ہاں، یہ قرآن ہماری شفاعت بھی کرے گا اور ہمیں جنت میں بھی لے کر جائے گا۔ اس کے بالکل اپوزٹ ایک حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور پھر اس کے برعکس وعید کے طور پر یہ بھی حدیث پاک سامنے آئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے پھر قرآن کو ایسا پڑھتے ہیں کہ قرآن الٹا اس پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جہاں جہاں خوشخبری ہے وہاں نبی پاک نے وعید بھی سنائی ہے، کیونکہ کملی والے آقا خوشخبری بھی سنانے کے لیے آئے ہیں اور ڈر بھی سنانے کے لیے آئے ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں ساتھ ساتھ ڈر بھی سنانے والے ہیں۔ تو جہاں خوشخبری سنائی ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں، اور پھر وہاں بتایا کہ کہیں تم غلط فہمی میں نہ رہ جانا، کہ اگر غلط قرآن پڑھنے والے یہ غلط فہمی میں رہ گئے کہ ہم تو قرآن بڑا پڑھتے ہیں، صبح سے ایک بزرگ اٹھ کے قرآن شروع کرتے ہیں، شام تک وہ 10 پارے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان سے یہ پوچھا جائے بابا جی قرآن آپ درست پڑھتے ہیں، قرآن آپ درست پڑھتے ہیں؟ تو یہ حدیث شریف جو پڑھی ہے کیا فرماتے ہیں نبی پاک؟ فرما رہے ہیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قراء حضرات یا قرآن پڑھنے والے قرآن کو ایسا پڑھتے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ دیکھیں جی، ابھی طاقت ہے، ہمت ہے، سانسیں ہیں، تو قرآن سیکھیے، قرآن کو سیکھیے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں میں، اگر ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر تم ہر وبال سے، ہر فتنے سے دور رہو گے۔ پھر اگر ان 2 چیزوں کو تم تھام لو گے مضبوطی سے، نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے جی محبت کرنا۔ دوسری چیز نبی پاک نے فرمائی کہ پھر قرآن سے محبت کرنا جی۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا کر جاؤ کہ ایک تو حضور کی اہل بیت سے محبت کرو، دوسرا جو مضبوط رسی اللہ نے دی ہے اس رسی کو تھامے رکھو۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ وہ رسی کیا ہے جی؟ قرآن مجید برہان رشید ہے۔ اور قرآن کی تلاوت ہماری روح کی تازگی ہے۔ کیوں کہا کہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب؟ سب سے بڑا ذکر ہی قرآن ہے، سب سے بڑا ذکر ہی قرآن ہے۔ آپ سارے نمازی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ خود اپنا محاسبہ کریں، ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب آپ تازہ وضو کر کے، سردی ہو یا گرمی ہو، وضو کر کے جب آپ آتے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے آپ کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، تو بتائیں کتنا سکون ملتا ہے آپ کو جی، کتنا سکون ملتا ہے۔ اور پھر جب آپ پڑھتے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، ہماری روح کو بھی سکون ملتا ہوگا جی، ہماری روح کو بھی سکون ملتا ہوگا۔ تو احباب، آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم مصیبتوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ بیماریوں نے کیوں ڈیرا ڈال دیا ہے؟ گھروں میں ناچاکیاں کیوں ہیں؟ بدحالیاں کیوں ہیں؟ یہ رزق کی تنگیاں کیوں ہیں؟ ہم نے حضور کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ کہیں ہم اہل بیت کو پکڑتے ہیں تو پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کہیں قرآن کا دامن پکڑتے ہیں تو اہل بیت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم خسارے میں ہیں۔ کامیاب وہی ہے جو قرآن کو بھی تھامے، اہل بیت کی محبت کو بھی تھام لے۔ حضور کے فرمان کو جو پورا کرے گا پھر وہ خوشحال رہے گا۔ چھوٹی سی مثال دوں آپ کو اگر آپ کہیں تو، آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کتنے خوشحال ہوتے ہیں نا جی بھائی، ہر بندہ، لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی بات یہ، امام صاحب خوشحال ہوتے نا جی بھائی۔ ہم چندہ اکٹھا کر کے کم پیسے ان کو دیتے ہیں، حالانکہ ہماری تنخواہیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو کم پیسے دیتے ہیں، لیکن اس کم پیسوں میں بھی وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جی۔ جب بھی دیکھیں جی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک سکون والی مسکراہٹ ہوتی ہے جی، ایک عجب الگ یہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو بھی تھاما ہوا ہے اور قرآن والوں کو بھی تھاما ہوا ہے جی۔ ہاں،
قرآن کو بھی تھاما ہوا ہے اور قرآن والوں کو بھی تھاما ہوا ہے۔ جب آپ قرآن کو اور قرآن والوں کو تھامیں گے، اللہ آپ کے تھوڑے رزق میں بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ ہمارے پیر صاحب کہتے تھے کہ جب کبھی اللہ سے زیادہ پیسے نہیں مانگا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی بڑا پیسہ ہمارے پاس، رزق کی تنگی ہے، رزق بڑھ جائے، تو پیر صاحب فرماتے تھے رزق بڑھانے کی دعا کیا کرو، لیکن یہ کہا کرو یا اللہ برکت والا رزق عطا فرما۔ کون سا رزق عطا فرما جی؟ برکت والا رزق عطا فرما۔ اور امام صاحب کو ہم پیسے دیتے ہیں نا، وہ آپ کی جیبوں سے نکلتے ہیں سارے، ایسے نا جی قطرہ قطرہ جڑتا ہے سارا، ہمارے وہ 10 روپے جڑ کر جو ہم امام صاحب کو دیتے ہیں، لیکن وہ برکت والے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری جیب میں ہزاروں روپے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے وہ 10 روپے جب کنورٹ ہو کے امام صاحب کی جیب میں جاتے ہیں تو بڑی برکت ہو جاتی ہے جی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آدمی، وہ انسان، وہ بندہ برکت والا ہے جی، کیونکہ اس نے قرآن کا دامن تھاما ہوا ہے۔ اس کا کامل یقین ہے کہ قرآن پڑھوں گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، قرآن پڑھوں گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ قرآن ہی ہماری دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، قبر میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، اور بروز محشر بھی نجات کا ذریعہ ہے قرآن۔ اپنے دل کے اندر اس بات کو جو بندہ بٹھا لیتا ہے نا، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابھی جب سورۃ ملک یہاں پہ پڑھی جا رہی تھی تو اس حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ سورۃ ملک جس کو آج ہم نے تھاما ہوا ہے، دیکھیں کتنے آپ نماز پڑھنے آئے، لیکن کم لوگ بیٹھے سورۃ ملک کی تلاوت سننے کے لیے۔ جو بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا؟ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ سورۃ ملک اس کی شفاعت کرے گی، وہ یہ بولے گی، کہے گی یا اللہ اس نے میری حفاظت کی ہے، آج تو اس کی حفاظت فرما۔ اللہ فرمائے گا نا اس کے تو گناہ ہی بڑے ہیں، اس کے تو معاملات بڑے آؤٹ ہیں، ذرا اس کا کیا کیا جائے؟ تو سورۃ ملک کیا کہے گی؟ عقیدت کتنی اس سورۃ ملک کو آپ سے اتنی محبت ہو جائے گی، سورۃ ملک کہے گی مالک یا اس کو جنت میں بھیج یا مجھے قرآن سے الگ کر دے۔ بالآخر اللہ پاک سورۃ ملک کی شفاعت، ان کو سورۃ ملک کو شفیع بنایا گیا، وہ ہمارے لیے پیغام نجات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اور مالک سورۃ ملک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اس کے کہنے پر ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ دیکھیں آج جو سورۃ ملک ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے، تو احباب قرآن کو اہمیت دیں یار۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا داری میں لگا دیا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ سکول پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، چاہے بنے، وہ منع تھوڑی ہے جی، شریعت نے منع نہیں کیا پڑھ اردو تعلیم حاصل کرنے سے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن بھی تو سکھائیں، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو حدیث بھی تو سکھائیں، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت بھی تو سکھائیں۔ آج اگر ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن نہ سکھایا، آنے والا وقت ہمارا خسارے کا ہے۔ سانسوں کی مالا تو بس اب ٹوٹنے والی ہے، آج نہیں تو کل تو نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن تو نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا یا نہیں بنایا؟ اولاد کو کیا دیا؟ ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور قبر میں ہمارا یقین ہے یہ کہ اس میں عذاب بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا۔ نیک جو ہوں گے وہ مزے لوٹیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے تو وہ اپنی سزا بھی حاصل کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک شخص جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس پر کافی عذاب ہو رہا تھا، جہنم کی کھڑکی دروازہ اس طرف کھلا ہوا تھا، کافی عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد پھر وہ جہنم کی کھڑکی بھی بند ہو گئی، اور جہاں عذاب ہو رہا تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اور رحمتیں برسنے لگی جی۔ اب اس شخص نے کہا مالک ایسا کیا میں نے عمل کیا قبر میں، یا میری سزا پوری ہو گئی، میرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا کہ اب عذاب ختم ہو گیا، اب اجر اور ثواب مل رہا ہے، ایسا کیا معاملہ ہوا؟ غیب سے آواز آئی کہ جب تو اس دنیا سے چلا گیا نا، جب اس دنیا سے تو چلا گیا تو تیری بیوی کی گود میں تیرا ایک بچہ تھا، تیری بیوی کی گود میں ایک تیرا بچہ تھا، تو آج وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آج ماں نے اسے مدرسے بھیجا ہے، ماں نے اسے مکتب بھیجا ہے، اور اس نے اپنی توتلی آواز سے یہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھا ہے جی؟ کیا پڑھا ہے جی؟ بولیں ذرا آپ سارے۔ ہاں
تو آج پہلے دن اس نے یہ سبق پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیب سے آواز آئی تو مجھے شرم آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر اپنی توتلی آواز سے مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے، میں زمین کے اندر اس کے باپ کو کیسے عذاب میں مبتلا کروں۔ تو احباب اس بات کو اب ذرا اس پہ دل پہ اس کو رکھ کے ذرا سوچئے غور سے کہ ایک ننھا سا منا، ایک شہزادہ صرف رحمان اور رحیم پکارتا ہے توتلی آواز سے، اور اگر آپ کا بچہ اور اگر آپ نمازوں میں کھڑے ہو کے دن میں کئی بار کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو بتائیں آپ کے والدین پر کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی؟ بھئی آپ کے بزرگوں پر کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی یار۔ تو آپ کے والدین خوش ہو رہے ہوں گے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے، جو حیات ہیں قرآن پڑھنے کے صدقے اللہ ان کی پریشانیاں ٹالتا ہے، مصیبتیں ٹالتا ہے، ان کی عمر کو دراز بالخیر بنا دیتا ہے جی۔ یہ آپ کا قرآن پڑھنا، اس بات کو ذرا اپنے دل پر لازمی نقش کیجئے گا، اسی بات کو کہ اگر وہ چھوٹا سا منا رحمان اور رحیم پکارے تو اللہ اس کے باپ کے، اس کے والد کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے، ساری سزا ختم کر دے، جہنم کی کھڑکیاں دروازے بند کر کے صرف رحمان اور رحیم پکارنے پر جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے، جنت کے بچھونے بچھا دے، جنت کی ہوائیں چلا دے۔ تو جس کا بچہ یہاں پر کھڑا ہو کر نمازوں میں کئی بار کہتا ہوگا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، تو بتائیں کہ ان ماں باپ پر کتنی رحمتیں برستی ہوں گی، کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ آج وقت ہے آپ کے پاس بھی کہ آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی سجدے کریں، آپ بھی اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے وہ بزرگ جن کی آپ کو قبریں بھی نہیں پتہ، لیکن آپ کا یہ یہاں پہ دعا کرنا نماز کے اندر ان کے لیے بھی باعث نجات ہے جی، ان کے لیے بھی باعث نجات ہے۔ لیکن قرآن درست پڑھیں، قرآن درست پڑھیں، کوشش کریں قرآن درست پڑھیں۔ جب ہم درست پڑھیں گے، آپ نے حدیث شریف تو یہ سنی ہوگی، مشہور حدیث شریف ہے کہ ایک لفظ قرآن کا پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ ایک نیکی ملتی ہے لیکن وہ 10 کے برابر ہوتی ہے۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بولیں جی، کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک لفظ پڑھیں تو لیکن کس کو ملتی ہیں؟ جو صحیح قرآن پڑھے، جو اس لفظ کو صحیح ادا کرے، جو اس لفظ کو صحیح پڑھے گا نیکیاں اس کو ملیں گی۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش تو کریں، قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش تو کریں، اس سے محبت تو کریں۔ دنیا کا ہر علم آپ کو چاند تک تو لے کے جا سکتا ہے، ملکوں کی سیر تو کروا سکتا ہے، بر اعظم کی سیر تو کروا سکتا ہے، لیکن جنت کا رستہ صرف قرآن ہی دکھائے گا آپ کو، بس جنت کا رستہ قرآن ہی دکھائے گا آپ کو۔ تو ہم نے تو بھئی جنت کے لیے تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہر بندہ مالک سے یہی مانگتا ہے نا کہ ہمیں بخش دے اور جنت عطا فرما دی۔ تو جنت کے لیے تھوڑی سی تو جد و جہد کریں نا یار، تھوڑی سی تو محنت کریں یار، اپنا ٹائم نکالیں، قرآن کے لیے ٹائم نکالیں۔ یہ نہ ہو کل کو آپ کے پاس ٹائم ہی ختم ہو جائے، ہم کہتے ہیں نا جی کل سیکھیں گے کل سیکھیں گے کل سیکھیں گے، یہ نہ ہو ہمارے پاس ٹائم ہی، اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا پھر وہ ٹائم نہیں دیتا، جب موت کا فرشتہ آتا ہے وہ ٹائم، کوئی بھلے سوچے یار میں نے تو اسٹام کروا لیا، بس میں تو 2 سال جیوں گا آرام سے، آخری سال میں بال سفید ہو جائیں پھر مسجد میں سجدے بھی کروں گا، قرآن بھی سیکھوں گا۔ ایسی بات نہیں ہے جی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جب وقت آ جائے گا تو ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ تھا وہ بھی یہی کہتا تھا میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، اس نے اتنی دولت اکٹھی کی، اتنی دولت اکٹھی کی کہ وہ اپنے قریب قریب والے جتنے بھی بادشاہ تھے سب سے بڑا بادشاہ بن گیا۔ اس نے کہا جی اب میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ خادموں نے کہا جی اب کیا کریں جی، آپ تو بادشاہ بن گئے سب سے بڑے۔ انہوں نے کہا جی اب ایسا کرو، اب سارے جتنے بھی بادشاہ ہیں سب کو دعوت دے دو، ان کو بلاؤ کہ ان کو پتہ چلے کہ تم بھی چھوٹی چھوٹی بستیوں کے بادشاہ ہو تو میں بہت بڑا بادشاہ ہوں۔ ان کو اتنے تحائف دو کہ ان کو پتہ چلے کہ سب سے بڑا بادشاہ یہ ہے۔ اب جی بادشاہوں کی محفل سجائی گئی، دروازہ بند کر دیا گیا۔ جب سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دستک ہوئی، خادموں نے پوچھا جی کون؟
جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بابا جی کھڑے ہیں، بزرگ کھڑے ہیں، پھٹے پرانے لباس میں، پھٹی پرانی ٹوپی ہے۔ کہا بابا جی آپ کون؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا جی میں بھیجا بھی گیا ہوں اور میں اندر سے بلایا بھی گیا ہوں۔ کیا کہا جی؟ میں بھیجا بھی گیا ہوں اور میں بلایا بھی گیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اپنی شکل دیکھیے، یہ تو بادشاہوں کی محفل ہے جی، اور بادشاہ کا حکم ہے کہ بادشاہ ہی آئیں گے اس محفل میں، رعایا میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو دروازہ بند کیا، دوبارہ دستک دی، دوبارہ سوال کیا کون؟ اس نے کہا کہ میں بھیجا بھی گیا ہوں، میں بلایا بھی گیا ہوں۔ سامنے بادشاہ کا تخت لگا ہوا تھا، اس نے کہا اس کو بلاؤ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بے ادبی کر رہے ہیں ہماری محفل میں، اس کو بلاؤ۔ جب وہ بادشاہ کے تخت پر گیا نا، بادشاہ نے غصے سے پوچھا کون ہو آپ؟ کس نے بلایا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسے نہیں، آپ کے کان میں بتاؤں گا۔ بادشاہ سلامت نے جب کان قریب کیا نا تو اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ملک الموت ہوں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب بادشاہ کے ہوش اڑ گئے، اس نے کہا جی حضرت تھوڑا سا ٹائم۔ اس نے کہا ٹائم ختم، کہ جب وقت مقرر ہو جاتا ہے تو ٹائم ختم۔ تو بڑے بڑے بادشاہ بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت، پوری زندگی مال کمانے والے بھی جب اس دنیا سے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ ہماری جنازے والی جو چارپائی ہے اس سے باہر کر دینا، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ کامیابی دنیا میں مال کمانا نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ قرآن کے سامنے آ جائیں، قرآن کے رستے پہ آ جائیں، یا پھر مصطفیٰ کی غلامی کے اندر آ جائیں۔ بات کامیابی اس کے اندر ہے۔ تو قرآن کو سیکھیں، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے نا، اسی لیے بہت پریشانیاں ہیں، اسی لیے آزمائشیں ہیں ساری۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز پڑھی جائے گی، جنت میں نماز پڑھی جائے گی۔ مولا علی کے نعرے لگانے والوں سنو ذرا کیا فرما رہے ہیں۔ حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم فرما رہے ہیں تو میں یا رسول اللہ جنت میں نماز پڑھی جائے گی۔ حضور نے فرمایا صرف نماز، جتنے بھی اعمال ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، جنت تو صرف جزا ہے، جنت تو صرف جزا ہے، خوشیوں کا گھر ہے بس۔ تو مولا علی فرمانے لگے یا رسول اللہ جب تک کہ علی نماز نہ پڑھے اس کا دن ہی نہیں گزرتا۔ علی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں جب تک کہ نماز نہ پڑھوں تو میرا دن ہی نہیں گزرتا۔ اور یہاں علی کے نعرے لگانے والے نہ نماز اور نہ قرآن، چھلے اور کڑے اور زلفیں، اور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے نام لیوا غلام۔ ایسا نہیں کریں یار، قرآن کو بھی تھامیں، نماز کو بھی تھامیں یار، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس طرح پورے علاقوں میں بہترین مسجد بنا کے اس کو ایک اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ جب یہاں سے مؤذن کھڑا ہو کر بول رہا ہوتا نا حی علی الفلاح، کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کبھی توجہ کی آپ نے کہ آ جاؤ سب سے بڑی کامیابی کی طرف؟ کس طرف جی؟ سب سے بڑی کامیابی کی طرف، دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی، قبر کی بھی، معاشر کی بھی، سب سے بڑی کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اور ہمارے بچے، ہم بھی دنیا کی کامیابی کے لیے تک و دو میں لگے ہوئے ہیں، بڑی سیٹ مل جائے، کامیاب ہو جائیں، کہیں ایک آج 10 گز ہے تو کل 20 گز مکان مل جائے، بنگلے مل جائیں، گاڑیاں مل جائیں، پیسہ آ جائے، دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کا فائدہ کیا کہ جب تیرا کچھ ہے ہی نہیں، یہاں پہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو خالی ہاتھ آیا تھا، وہ صرف چند گز کپڑا تو لے کر اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ بھی تیرا نہیں ہے، زمین اس کو بھی کھا جائے گی۔ تو تیرا میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں تیرا میرا وہی ہے جو تو نے سجدے کر لیے، جو تو نے قرآن پڑھ لیا، جو تو نے نیک کام کر لیے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا سب کچھ میرا 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 میرا، ایسے ہی کہتا ہے نا جی، ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا ہے جی، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ابن آدم کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو پھر نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے بندے تیرے تو 3 مال ہیں بس، صرف تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف تیرا 3 ہی مال ہیں تیرے۔ کون سے 3 مال ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک تو وہ تیرا مال ہے جو تو نے کھایا اور ہضم کر لیا، بس وہی تیرا ہے جو تو نے کھایا اور ہضم کر لیا۔
پھر فرمانے لگے دوسرا مال تیرا وہ ہے جو تو نے پہنا اور اسے ختم کر لیا۔ یا رسول اللہ تیسرا مال کون سا ہے ہمارا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسرا مال تیرا یہ ہے کہ تو نے اپنے مال میں سے جو تجھے رب نے عطا فرمایا ہے وہ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ سے جو خرچ کیا ہے وہی تیرا مال ہے بس۔ یار حضور فرما رہے ہیں، وہ ذات فرما رہی ہے کہ وہ جب بولے تو ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں لبیک، وہی ذات ہے نا جی، تاجدار مدینہ جو فرما دیں ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں، ہمارا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ حضور نے درست فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں۔ سفر معراج یہ ماہ مبارک گزرا تو جب نبی پاک واپس تشریف لائے تو صبح جب اکٹھے کر کے اہل مکہ والوں کو کہا کہ میں نے کم وقت کے اندر یہ سارے مشاہدات کر لیے، نظارے کر لیے، سیر کر لی، نبی رسول پیغمبروں کی امامت کر لی میں نے، تو لوگوں نے کیا کہا جی نہیں 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 نہیں۔ ابو جہل بھاگا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا نا جب، تو کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے کہ حضور نے اگر یہ کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ کہا جی حضور نے فرمایا تو سچ کہا، اگر حضور اس سے بھی آگے کچھ فرما دیتے تو صدیق اس کی بھی صداقت کرتا کہ حضور نبی پاک نے سچ فرمایا ہے، اور ہم صدیقی ہیں، جو حضور فرما دیں ہمارے لیے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور وہی حضور فرما رہے ہیں تیرا میرا مال بھائی کچھ بھی نہیں ہے یار۔ قرآن سے محبت کرو، یہ قرآن ہی ہمیں بخشوانے کے لیے آئے گا۔ جب بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے نا، قرآن پاک کی حفاظت کرتا ہے نا، روزہ زکوٰۃ کی حفاظت کرتا ہے، نیک کاموں کی حفاظت کرتا ہے، نیکیوں میں جب دل لگاتا ہے نا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اندھیری قبر میں جاتا ہے تو پھر جب منکر نکیر اس سے سوال کے لیے آتے ہیں نا تو ایک فرشتہ طاقتور سامنے آ جاتا ہے ان کے، کہتے ہیں فرشتوں کہاں جا رہے ہو؟ ہاں اس سے سوال جواب کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جی نہیں جانے دوں گا۔ کہا جی کیوں؟ کہا اس نے دنیا میں میری حفاظت کی تھی، آج قبر میں اس کی حفاظت کروں گا۔ دوسری طرف سے آتے ہیں تو آپ کا دیا ہوا صدقہ وہ ایک طاقتور فرشتہ بن کر آ جاتا ہے جی۔ تو پتہ چلا اگر آپ قرآن سے محبت کریں گے تو قبر میں بھی یہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگا، محشر والے دن بھی یہ ہمیں سائے کے اندر رکھے گا، محشر والے دن بھی یہ ہمیں سائے کے اندر رکھے گا۔ اور پھر حدیث شریف کا مفہوم یہی ہے کہ یہ قرآن تمہاری شفاعت بھی کروائے گا، ساتھ جنت میں بھی لے کر جائے گا جی، یہ شفاعت بھی کروائے گا ساتھ۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے قرآن ہی نہیں کھولا۔ ذرا اپنے گھر جب جائیے گا نا اور جا کر وہ جو اونچی جگہ ہم نے بنا کر جہاں پہ یہ نسخہ رکھا ہوا ہے نا، اور ہم کتنے، اب کوئی جملہ نہیں میرے پاس میں کیا آپ کو بولوں کہ ہمارے دل میں نہ جانے کیا خیال ہے، ہم اس نسخے کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، بہترین کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں جی؟ کیوں رکھتے ہیں؟ اسی لیے کہ اس کے رکھنے سے برکت ہوتی ہے۔ یہی ہے نا جی ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا یقین ہے، اس کو اس کمرے میں رکھنے سے کمرے میں برکت ہوتی ہے۔ یار جس کو رکھنے سے برکت ہوتی ہے اسے کھول کے پڑھنے سے کتنی برکت ہوگی یار، کتنے مطلب ہمارا دماغ کام کرتا ہے نا۔ دنیا میں تو ہمارا بڑا دماغ کام کرتا ہے، تاجر ہو تو اس کا بڑا دماغ کام کرتا ہے خرید و فروخت میں، دکاندار ہو وہ بھی بڑا دماغ چلتا ہے، فائدے کی بات سوچتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ہے اس کا، جس نسخے کو تم نے بند کر کے کئی سال سے رکھا ہوا ہے برکت کے لیے، اسے کھولو تو صحیح، دیکھنا یہ دم درود، یہ نظر بد، یہ تعویذ، یہ پریشانیاں، یہ تنگیاں، یہ رزق کی تنگیاں، یہ ساری کی ساری انشاءاللہ دفعہ دور ہو جائیں گی۔ قرآن کو تو کھولو، اس برکت والی کتاب کو تو کھولو۔ اب جا کر اس کو لازمی آپ کھولیے گا، دیکھیے گا اس پہ کوئی مٹی تو نہیں ہے، اس کو صاف کیجیے گا اور اس کو چومیے گا، اس کپڑے کو چومیے گا، اور پھر اس سے توبہ ہاتھ جوڑ کر اسے کہیے گا کہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تجھے برکت کے لیے رکھا ہے لیکن تجھے پڑھا نہیں ہے، لیکن آج سے پڑھیں گے، کہیں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے نا جی۔ رمضان آ رہا نا، پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کیوں جی؟ کیونکہ ہمارا کام چل جاتا ہے، حافظ صاحب پڑھیں گے ہم سن لیں گے جی، وہ بھی 100 منٹ سے کوئی آپ بولیں 40% 50% بس، مگر نہ 50 لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے نا کسی کو جی۔ لیکن کچھ لوگ محبت، اہل محبت، یہ اہل محبت اپنی محبت کی وجہ سے بخشے جائیں گے، دیکھیے گا۔ چلیں ان کو شوق تو ہے، محبت تو ہے۔ ایک بابا جی تھے تو وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے اور وہ ایسے ہی پڑھتے تھے انگلی رکھ کے۔ کسی نے پوچھا نا بابا جی کیا کرتے رہتے ہیں آپ پورا دن؟ کہا جی میں قرآن ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ کہا جی آپ کو قرآن آتا ہے؟ جی کہا قرآن تو نہیں آتا، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔
آنسو آنے لگے. کہا عمر گزر گئی ہے، قرآن سیکھا ہی نہیں ہے، آج دل میں محبت تڑپ پیدا ہوئی ہے، بس قرآن کے اوپر انگلی رکھ کے پڑھتا رہتا ہوں، اللہ اس انگلی رکھنے کے صدقے مجھے بخش دے گا. اور جب وہ اس دنیا سے گیا نا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بھی، کہا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا بس وہ انگلی رکھ کر قرآن کو جو پڑھتا تھا نا، اللہ نے اس کے صدقے مجھے بخش دیا ہے. بس کچھ نہیں پوچھا، بس اللہ نے کہا تو نے میری قرآن سے تو محبت کی ہے، اس نسخے سے تو محبت کی ہے جس کا تذکرہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اس کو اگر تھام لو گے تو پھر جنت میں لے کے جانے والا راستہ قرآن ہی ہے، یہ قرآن ہی تمہیں جنت میں لے کر جائے گا. تو خدا را اس قرآن کو کھولیے گا، اس قرآن کو کھولیے. جو قرآن سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، ان کی قبروں پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے جی، ان کی قبروں پر بھی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے علاقے میں ایک لڑکا تھا، عالم بھی نہیں تھا، حافظ بھی نہیں تھا، قاری بھی نہیں تھا، مفتی بھی نہیں تھا، ایسا ہی ایک عام لڑکا تھا، لیکن قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا جی. کس سے محبت کرتا تھا جی؟ اونچی بولو نا ذرا. اللہ کرے اس ناد صدقے اللہ تہاڈی بھی بخشش فرما دے یار. قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں جب حج کرنے گیا نا، تو کہیں میں نے طواف کرتے ہوئے اس بندے کو دیکھ لیا، اس بندے کو دیکھ لیا جو قرآن بہت پڑھتا تھا، عالم نہیں تھا، مفتی نہیں تھا. کہا میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا، اور وقت امام ہوں، امام شافعی ہوں، کہا میں نے اس بندے کو کہا کہ تو مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ آج چل بیٹھ ذرا کونے میں، کہیں باتیں تو کریں. اس نے کہا جی امام صاحب ادھر بھی باتیں، ادھر تو رب رب کرو، ادھر تو رب رب کرو، رب کو منانے آئے ہو، ادھر بھی باتیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں چلا گیا، لیکن میں نے سوچا میں اس سے باتیں ضرور کروں گا. میں جب بھی آتا وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا، میں جب بھی آتا وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا، میں جب بھی آتا، دن کو رات کو کسی پہر بھی آتا تو وہ کسی کونے میں بیٹھ کر مسجد نبی شریف میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا تھا. تو ایک بار میں نے دیکھا وہ حتیم کے سائے میں بیٹھا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، آج تو اس سے 2-4 باتیں کر کے ہی جاؤں گا. کیا فرماتے ہیں امام؟ 2-4 باتیں اس کے پیچھے بیٹھوں گا، جیسے قرآن سمیٹے گا اس سے باتیں کر کے ہی جاؤں گا. تو امام فرماتے ہیں اتنی دیر میں میں بیٹھا ہی تھا کہ اس شخص نے قرآن کو سمیٹ دیا اور میری طرف مڑا. ابھی میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے وہ بول اٹھا. کہا امام صاحب آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ سے میں نے ضروری بات کرنی ہے. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور کچھ سکے نکالے. کہا امام صاحب اب بات دل پہ لگنے والی بات، دل پہ چوٹ لگنے والی بات. ابھی تک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں کہا کہ میں تجھ سے بولنے آیا ہوں، لیکن اس نے قرآن سمیٹا، پیچھے مڑ کے دیکھا. کہا امام صاحب میں تو خود آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے تو خود آپ سے باتیں کرنی ہیں. اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، چند سکے نکالے اور کہا کہ حضرت یہ سکے رکھ لیں، آج ظہر کی نماز کے بعد میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں نے اس دنیا سے آج چلے جانا ہے، تو حضرت آپ میرے کفن دفن کا انتظام کر دیجیے گا. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی، آپ میرے علاقے کے ہیں تو آپ یہ کام کر دیجیے گا. امام شافعی فرماتے ہیں مجھے سکتہ ہو گیا کہ میں ابھی چاہ رہا تھا اس سے بات کروں اور اس نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کر لی خود. اور بات بھی کیا کی کہ اللہ کے ولیوں کو بھی الہام ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے کب چلے جانا ہے، لیکن وہ آپ حافظ نہیں، عالم نہیں، قاری نہیں، لیکن قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا. کہا اتنی دیر میں میں نے سوچا اچھا، میں نے اسے چند سکے پکڑ لیے اور وہیں انتظار کیا. کہا میں نے ظہر کی نماز پڑھی، فرض پڑھے اس نے میرے ساتھ، بعد میں سنتیں پڑھی میرے ساتھ. جب نوافل پڑھ کے میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے. میں نے اس کو اٹھایا تو وہ اس کی روح کفر انصری سے پرواز کر چکی تھی. فرماتے میں نے اس کو اٹھایا، اس کا کفن دفن کیا، اس کا جنازہ پڑھوایا اور جنت المعلیٰ میں اس کو دفنا دیا. فرماتے ہیں پھر میں کئی عرصے بعد پھر دوبارہ جب مجھے حج کی سعادت ملی نا، تو لیکن وہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا وہ قرآن پڑھتا تھا. قرآن پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتا تھا. کیا دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر تو قبر میں کسی کو قرآن اور نماز پڑھنے کی سعادت دے گا تو مجھے بھی عطا فرمائیو. قرآن میں مشغول رہتا تھا لیکن بعد میں دعا یہ کرتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں اس کی یہ بات تھی کہ یا اللہ مجھے وہ نظارہ تو دکھا، اس نے مجھے بتا کر اس دنیا سے وہ چلا گیا، اس کو پتہ تھا میں نے کب مرنا ہے، اب مجھے تو یہ نظارہ دکھا کہ وہ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں میں نے دل میں یہ بات رکھی اور کئی عرصے بعد جب دوبارہ میں حج کے لیے آیا تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور جنازے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی. میں نے وہ جنازہ پڑھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یار وہ فلاں قبر تھی، اس قبر پر جاؤں میں دیکھوں کہ کیا منظر ہے اس قبر کا. اور پھر فرماتے ہیں جو جنازہ میں نے پڑھا نماز، وہ جنازہ جب دفنانے کے لیے گئے تو
اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ اس کی قبر کے ساتھ والی قبر ہی کھودی گئی، اسی شخص کے ساتھ والی قبر ہی کھودی گئی۔ کہا جیسے ہی وہ قبر کھودی گئی، مردے کو رکھا تو ایک دم سے اس کی قبر کی دیوار گر گئی، دیوار گر گئی۔ لوگوں نے شور مچایا، کہا جی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا امام صاحب آپ امام ہیں، فتویٰ دیں، اب کیا کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے جھک کر جب اس قبر میں دیکھا تو وہ شخص قبر میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا جی، وہ شخص قبر میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، اور پھر امام کی طرف دیکھ کر کہنے لگا امام شافعی یہ قبر گری نہیں ہے، اللہ نے گرائی ہے، تیرے دل کی خواہش پوری ہوئی ہے، تیری دعا پوری ہوئی ہے، تو دل میں سوچ رہا تھا کہ میں قبر کا منظر دیکھوں، اب کسی کو بلانا نہ ہو، چپکے سے دیوار دے دے بس۔ جو محبت کرتے ہیں قرآن سے، قرآن پھر ایسے ان سے محبت کرتا ہے یار وہ کئی ہزار سال پرانی بات بھی چھوڑ دو یار، آج بھی اللہ کی ولیوں کی دربار پہ جاؤ، آج بھی تم داتا صاحب چلے جاؤ، آج بھی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دربار پہ چلے جاؤ، عبداللہ شاہ غازی چلے جاؤ، رات کے کسی پہر میں بھی جاؤ، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوگی تمہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے جیتے جی قرآن کو نہیں چھوڑا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج قرآن ان کو نہیں چھوڑ رہا، بھائی قرآن ان کو نہیں چھوڑ رہا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے وہ قید سے چھوٹا، وہ تو اپنے گھر گیا، دنیا تو اس کے لیے قید خانہ تھی۔ تو قرآن سے محبت کریں، قرآن سیکھیں گے جی، سارے بولیں انشاءاللہ تعالی، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں گے جی، اپنی نسلوں کو بھی قرآن سکھائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، بس ہمیں قرآن کی سچی محبت مل جائے، بس قرآن کی سچی محبت۔ جتنی عقیدت اور محبت سے ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں نا، اس سے بھی کئی زیادہ عقیدت اور محبت ہمیں قرآن سیکھنے میں بس ہمارا دل لگ جائے بس۔ اور آج اگر ہماری نسلیں قرآن سیکھنے میں لگ گئی، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اللہ مقام دے گا، قبر و آخرت میں بھی، اور محشر والے دن انشاءاللہ تعالی یہ قرآن ہماری شفاعت بھی کرے گا اور ہمیں ساتھ جنت میں بھی لے کر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین آج کی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔